سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کی پہلی کوشش جنرل احمد شجاع پاشا نے کی۔ 2011 میں وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پنجاب میں نون لیگ کی حکومت تھی۔ میاں شہباز شریف پنجاب میں اچھا پرفارم کر رہے تھے، فوج ان سے مطمئن تھی، لیکن جنرل پاشا میاں نواز شریف اور حمزہ شہباز کو پسند نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے میرے ساتھ ایک ملاقات میں تسلیم کیا، میں کبھی نواز شریف سے نہیں ملا۔ مجھے شہباز شریف نے 2-3 مرتبہ ملاقات کے لیے زور دیا، لیکن میں نے معذرت کر لی۔ ان کا دعویٰ تھا حمزہ شہباز اس زمانے میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہے تھے، ہمارے پاس ان کی کرپشن کی باقاعدہ رپورٹس تھی۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی وفاق کو نہیں سنبھال پا رہی تھی، 18ویں ترمیم نے فیڈرل کو کمزور کر دیا تھا، فوج اسے اپنے خلاف سازش سمجھتی تھی، لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی عروج پر تھی، روزانہ خودکش دھماکہ ہوتا تھا، یہ 10-20 جانیں لے جاتا۔ ان حالات میں جنرل پاشا نے ایک دن آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی سے کہا، ہم سب سے ملتے ہیں لیکن ہم کبھی عمران خان سے نہیں ملے، میرا خیال ہے ہمیں اسے بھی ملنا چاہیے۔ یوں جنرل کیانی کی اجازت سے جنرل پاشا کی عمران خان سے زمان پارک میں پہلی ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات اچھی نہیں رہی تھی، دوسری ملاقات بنی گالہ میں ہوئی اور اس کے بعد عمران خان کی سیاسی پرورش شروع ہو گئی۔ فوج نے انہیں 3 کوآرڈینیٹر دیے، ان کوآرڈینیٹر میں سے 2 آج بھی عمران خان کے ساتھ ہیں۔ فوج کی سپورٹ سے عمران خان کے جلسوں میں جان آ گئی، ان کی کوریج بھی شروع ہو گئی۔ یوں عمران خان کا پروفائل سپورٹس مین اور کینسر اسپتال سے سیاستدان میں تبدیل ہونے لگا۔ جنرل پاشا کے بعد جنرل ظہیر الاسلام عباسی DGISI بنے۔ ان کی درخواست پر ملک کے ایک بڑے بزنس ٹائکون نے 2013 کے الیکشن سے قبل عمران خان کو 1.5 ارب روپے دیے۔ میاں نواز شریف اس وقت دبئی میں تھے، بزنس ٹائکون رقم دینے کے بعد دبئی گیا اور میاں صاحب کو بتا دیا، میں نے یہ رقم کس کی ہدایت پر کس کے ذریعے عمران خان کو دی تھی۔ میں نے 2016 میں تصدیق کے لیے حسین نواز سے رابطہ کیا، انہوں نے نہ صرف تصدیق کی بلکہ یہ بھی بتایا، یہ بات میرے سامنے ہوئی تھی۔ بہرحال قصہ مختصر، 2013 کے الیکشن ہوئے، عمران خان نے قومی اسمبلی میں 27 سیٹیں حاصل کر لی۔ یہ بڑا جمپ تھا، مگر عمران خان خود کو وزیر اعظم سمجھ رہے تھے، لہٰذا نتائج نے انہیں حیران کر دیا۔ لہٰذا نومبر 2013 میں جنرل رئیس شریف آرمی چیف بن گئے۔ یہ نواز شریف کے فین تھے، لیکن جنرل عباسی اور ان کی ٹیم شریف برادران کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس دوران مزید 3 واقعات ہو گئے جن کی وجہ سے فوج اور نواز شریف کی دوریاں بڑھ گئی۔ نواز شریف نے سی پیک شروع کرا دیا، امریکہ اس پروجیکٹ سے خوش نہیں تھا۔ دوسرا، نواز شریف نے افغانستان میں اشرف غنی سے ڈائیلاگ شروع کر دیا۔ تیسرا، یہ بھارت کے ساتھ بھی گفتگو کرنے لگے، لہٰذا یہ ایشوز فوج کے ایشو تھے، یہ نواز شریف سے ناراض ہو گئے۔ فوج کو اس دوران یہ بھی محسوس ہونے لگا کہ نواز شریف دھڑا دھڑ بجلی اور گیس کے منصوبے بھی شروع کر رہا ہے، معیشت بھی مضبوط ہو رہی ہے۔ یہ سلسلہ اگر چلتا رہا تو 2018 میں بھی نواز شریف وزیر اعظم بن جائے گا، اور اگر اسے ایک اور ٹرم مل گئی تو یہ 15-20 سال نہیں جائے گا۔ فوج یہ بھی جانتی تھی نواز شریف کا راستہ صرف عمران خان روک سکتا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، عمران خان نے اس وقت تک اپنی شکست مان لی تھی، یہ KPK میں اپنی حکومت سے مطمئن تھا، یہ پارٹی کو ری آرگنائز کر کے 2018 کے الیکشنز کی تیاری کر رہا تھا، مگر جنرل عباسی نے خان کو تیار کیا، اسے اٹھا کر سڑکوں پر بیٹھا دیا، یہ حکومت کے سامنے سپیڈ بریکر بن گیا۔ اس نے پھر نواز شریف اور ملک دونوں کو چلنے نہیں دیا۔ جنرل رئیس شریف شروع میں نواز ہٹاؤ پلان کے خلاف تھے، لیکن جوں جوں ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آنے لگا، یہ بھی عمران خان کو سپورٹ کرنے لگے۔ اس سپورٹ کا واحد مقصد ایکسٹینشن تھی، اور ایکسٹینشن کے لیے ڈان لیکس کو بھی ایشو بنایا گیا، پاناما سکینڈل کو بھی استعمال کیا گیا، مگر ان تمام سکینڈلز اور دباؤ کے باوجود نواز شریف نے رئیس شریف کو ایکسٹینشن نہیں دی، حتیٰ کہ یہ پرپوزل رئیس شریف خود بھی نواز شریف کے پاس لے کر گئے، مگر وزیر اعظم نے انکار کر دیا۔ لہٰذا قصہ مختصر، جنرل باجوہ کا دور آ گیا۔ جنرل باجوہ بھی نواز شریف کے فین تھے، یہ معاملات کو حل کرنا چاہتے تھے، لیکن فوج میں اس وقت تک عمران خان کا دھڑا مضبوط ہو چکا تھا۔ اس دھڑے نے جنرل باجوہ کو نواز شریف کے ساتھ نہیں چلنے دیا۔
ڈان لیکس کی رپورٹ پر ISPR کا ٹویٹ۔ پھر اس ٹویٹ کی واپسی نے بھی جنرل باجوہ کو عمران خان کے قریب دھکیل دیا۔ جنرل باجوہ نے ایک بار خود اعتراف کیا، ہم جب ٹویٹ واپس لینا چاہتے تھے تو نون لیگ کے اپنے وزراء میرے پاس آ کر کہتے تھے سر فوج کبھی پیچھے نہیں ہٹتی، لہٰذا اس وقت نون لیگ کے اندر بھی عمران خان کے سپورٹر اور نواز شریف کے مخالف موجود تھے۔ بہرحال قصہ مختصر، جنرل باجوہ کو ISPR کے ایک سابق DG نے عمران خان سے ملاقات کے لیے راضی کیا۔ یوں دونوں کی پہلی ملاقات ہو گئی۔ نواز شریف اس وقت تک پاناما کیس میں ڈسکوالیفائی ہو چکے تھے۔ سپریم کورٹ میں عمران خان کے خلاف بنی گالہ اور منی لانڈرنگ کا کیس چل رہا تھا۔ یہ کیس حنیف عباسی نے دائر کیا تھا۔ عمران خان اس کیس میں سیدھے سادے ڈسکوالیفائی تھے، لہٰذا جنرل باجوہ سے مدد مانگی۔ جنرل باجوہ نے انہیں بچا لیا، مگر اس کوشش کے دوران جہانگیر ترین بیلنسنگ ایکٹ کا نشانہ بن گئے۔ جنرل باجوہ جنرل فیض حمید عمران خان کو وزیر اعظم بنانے میں مصروف ہو گئے۔ میاں شہباز شریف ان کے راستے کی بڑی رکاوٹ تھے۔ اس کی وجہ پنجاب میں شہباز شریف کی اچھی پرفارمنس تھی۔ نون لیگ نے بلا شبہ خوفناک رکاوٹوں کے باوجود پرفارم کیا تھا، لہٰذا پنجاب نون لیگ کا تھا اور پنجاب کی مدد کے بغیر عمران خان وزیر اعظم نہیں بن سکتا تھا۔ چنانچہ پنجاب میں سیاسی انجینئرنگ شروع کر دی گئی۔ الیکٹیبلز کو توڑ کر PTI میں شامل کیا گیا، حلقے بھی بدل دیے گئے، نواز شریف کو جیل میں بند کر دیا گیا، شہباز شریف کو تیسری بار وزیر اعلیٰ پنجاب کا لارا بھی دے دیا گیا، لیکن اس کے باوجود 2018 کے الیکشن میں نون لیگ کو ووٹ پڑ گئے، لہٰذا جنرل فیض حمید کو RTS بٹھانا پڑ گیا۔ یوں عمران خان کامیاب ہو گئے، مگر ان کے پاس بڑی باریک سی اکثریت تھی۔ جنرل فیض حمید کو اتحادیوں کا بندوبست کرنا پڑ گیا اور یوں عمران خان وزیر اعظم بن گئے۔ عمران خان خالصتاً اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار تھے۔ ان کی پارٹی تک فوج نے بنائی تھی، بازار روڈ کے دفتر کا کرایہ بھی ریٹائر فوجی دیتے تھے، لیکن عمران خان کیونکہ ایک انتہائی چالاک انسان ہے، لہٰذا یہ 20 سال ساتھ کی وجہ سے فوج کی کمزوریاں جان گئے۔ یہ سمجھ گئے تھے نواز شریف اور زرداری فوج پر اعتبار کے لیے تیار نہیں، اور فوج بھی اب ان کی طرف نہیں جائے گی، دونوں کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، لہٰذا اب فوج کو میرے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ دوسرا، فوج کبھی اپنے عوام کے سامنے کھڑی نہیں ہوگی، اس نے 1971 میں بنگلہ دیش میں اپنی عوام سے لڑ کر دیکھ لیا ہے، یہ اب کبھی 1971 کی غلطی نہیں دہرائے گی۔ تیسرا، فوج اپنے امیج کے بارے میں بہت حساس ہے، یہ لوگ اپنی جان قربان کر دیتے ہیں مگر اپنے امیج پر آنچ نہیں آنے دیتے۔ چوتھا، فوج نے جنرل پاشا کے زمانے سے مجھے جونیئر افسروں میں قوم کا سیویئر بنا رکھا ہے، لہٰذا فوج کا 90% حصہ میری پوجا کرتا ہے۔ پانچواں، ملک کی 63% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، سوشل میڈیا ان کی خوراک ہے، نوجوان ملک کی تاریخ سے واقف نہیں، لہٰذا آپ انہیں جس سائیڈ پر لے جائیں یہ چلے جائیں گے۔ چھٹا، ملک کی 52% آبادی خواتین پر مشتمل ہے، اور میں 80 سال کی نانی دادی سے لے کر 14 سال کی پوتی نواسی تک ان کا ہیرو ہوں، اور یہ خواتین، یہ نوجوان میری اصل طاقت ہے۔ لہٰذا عمران خان نے وزیر اعظم بننے کے بعد حکومت کے تمام کام فوج کے متھے مار دیے، خود خواتین اور نوجوانوں کو اپنی فوج بنانے لگا۔ چین سے کورونا کی ویکسین تک جنرل فیض لے کر آئے تھے، قطر سے LNG کا سودا جنرل باجوہ کرتے تھے۔